اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آج آپ کی خدمت میں چوتھا درس لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے الہی گھرانہ، اور اس ضمن میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ گھر کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے راستے کیا ہیں۔ کل کے درس میں چند باتیں بتائیں اور آج کے درس میں چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کو میاں اور ایک کو شریک حیات اور اس کی بیوی اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ گھر میں محبت کی فضا قائم ہو سکے، اور قرآن کہتا ہے کہ اس میں بھی یہ جو میاں اور بیوی کے درمیان الفت، محبت اور رافت پائی جاتی ہے، اس میں بھی خدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا کیا جائے کہ ہمارے گھر میں محبت، سکون اور اطمینان کی فضا قائم ہو سکے اور ہمارا گھر الہی گھرانے کا مصداق بن سکے۔ محبت کرنا ایک چیز ہے اور محبت کو اظہار کرنا ایک دوسری چیز ہے، یعنی شوہر اور بیوی کے دوسری ذمہ داری یہ ہے دونوں کہ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ مطلب کیا ہوا؟ بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میں تمہیں چاہتی ہوں، اور شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں حدیث نبوی سے عرض کروں گا۔ پس اگر اس بات کا خیال کیا گیا اور اپنے گھر کی زندگی میں اس کا خیال کیا گیا کہ ایک دوسرے سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس محبت کو اظہار کریں، یہ بھی میں اپنے بھائیوں کے لیے اور شادی شدہ مرد لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ایک خاتون اس سے اگر یہ کہا جائے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اتنے میں ایک دوسرا شخص وہاں سے گزر جاتا ہے، تو وہ جو امام کے پاس شخص بیٹھا ہوا تھا امام سے کہتا ہے کہ آقا میں اسے چاہتا ہوں اور میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو دوست رکھتا ہے، کسی کو چاہتا ہے اور کسی سے محبت کرتا ہے، فلیعلمہ، اسے چاہیے کہ اپنی محبت کا اظہار کرے اور اسے بتائے بھی۔ بس اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محبت کی فضا قائم رہے، ہماری محبت، میاں بیوی کی محبت اور زیادہ قوی اور مضبوط ہو، تو ہم یہ کہیں ایک دوسرے سے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، اور عورت کہے اپنے میاں سے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں یہیں کے اوپر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا۔ سارے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگو اپنی بیویوں سے کہا کرو، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بیویوں سے کہا کرو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، انی احبک، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے عشق کرتا ہوں، جس کو انگریزی میں یوں کہتا ہوں آئی لائک یو،
میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اپنی بیویوں سے یہ بات کہا کرو میں تمہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر تم ایسا کہو گے لا یذہب من قلبہا ابدا، تو ہرگز ہرگز اس کے قلب سے، اس کے دل سے تمہاری محبت باہر نہ نکلے گی۔ کتنی عظیم بات ہے۔ ہمارے ایک مرتبہ یہ کہنے میں کیا جاتا ہے، کبھی کبھی انسان دوسروں سے تو کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مگر اپنی شریک حیات سے نہیں کہہ پاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں محبت کی فضا قائم رہے تو تم اپنی شریک حیات، اپنی بیوی سے کہا کرو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے روایت میں ہے کہ ایک شخص نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، جس کے پاس کئی بچے تھے، 10 کے قریب بچے تھے، اور اس نے دیکھا کہ دن میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی جب شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر اور مولا کائنات کے گھر تشریف لاتے ہیں تو جتنی مرتبہ بھی تشریف لائیں حسن و حسین سے اظہار محبت کرتے ہیں، ان کے رخسار کو چومتے ہیں اور ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ تو وہ شخص دیکھ کر تعجب کرتا ہے، کہ تعجب کر کے کہتا ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں تو اتنا اظہار محبت کرتے، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ایک سے بھی ابھی تک کبھی پیار نہیں کیا اور اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ تو وہاں پہ نبی گرامی نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہ کرے گا اس کے اوپر قیامت میں رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہم اگر اپنے گھر میں محبت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی محبت کو شیئر کرے اور کہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، حدیث پڑھی۔ ایسے ہی بیوی اپنی میاں سے کہے کہ میں تمہیں چاہتی ہوں اور تم سے پیار کرتی ہوں۔ دوسری اہم بات وہ یہ کہ وہ کام کرے جس سے محبت بڑھ جائے۔ وہ کام کیا ہے جس سے محبت بڑھ جائیں گے؟ حدیث میں کہ الہدیۃ تجلب المحبہ، گفٹ دینا، تحفہ دینا، ہدیہ دینا، یہ محبت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں بچوں کے لیے تو گفٹ تحفہ لے کر آتے ہیں، مگر اپنی شریک حیات بیوی کو بھول جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی قیمتی اور کوئی بڑا تحفہ دیا جائے۔ مثال کے طور پر آفس سے آ رہے تھے، دیکھا کہ گلاب کا پھول بک رہا تھا، جتنے کا بھی ہو، 20 روپے کا، 25 روپے کا، لیا اور لا کے دے دیا اپنی شریک حیات کو، کہا یہ آپ کے لیے میں گفٹ لے کر آیا ہوں اور آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ بس دوسری چیز، پہلی چیز جو محبت کو بڑھا دیتی ہے وہ اظہار محبت ہے، بتائے اور کہے میں چاہتا ہوں۔ دوسری بات وہ کام کرے جس سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ کام کیا ہے جس سے محبت بڑھتی ہے؟ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو چیز محبت کو بڑھاتی ہے وہ ایک دوسرے کو گفٹ دینا ہے۔ کبھی بیوی اپنے شوہر کے لیے گفٹ دے اور شوہر اپنے شریک حیات کو گفٹ دے۔ دوسری بات جو محبت کو بڑھاتی ہے وہ یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا، باتیں کرنا، یہ انسان کی محبت کو بڑھاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فقط نماز روزہ کر لینا ہی عبادت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا یہ خود بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جلوس المرء عند عیالہ احب الی من اعتکاف فی مسجدی ھذا۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد ہے اس کو مسجد النبی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر صرف گفتگو کرنا اور کچھ نہ کریں کہ ایک انسان اپنی بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو وقت دے، بیٹھ کر باتیں کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر لینا، یہ میری مسجد النبی میں اعتکاف کرنے سے
زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک۔ آپ غور کریں کہاں مسجد النبی، وہاں جا کر عبادت کرنا، اعتکاف کرنا، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اس سے بہتر یہ کہ انسان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرے۔ اگر انسان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے تو یہ اس کے محبت اور اطمینان میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جس پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ فرشتے وحی نازل ہوتا ہے، وہ اپنی شریک حیات کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے اور کہتے تھے اپنی شریک حیات سے، آؤ بیٹھتے ہیں، کلمینی، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے گفتگو کرو۔ بس پہلی چیز محبت کو اظہار کرنا ہوگا، دوسری چیز وہ بات وہ کام کرے جس سے محبت بڑھے، ایک دوسرے کو گفٹ دیا جائے، تیسری چیز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیا جائے، چوتھی بات اگر ہم اپنے گھر کا اصول بنا لیں، مثال کے طور پر شب جمعہ نہیں صحیح، سنڈے کو ہم کوئی نیا کھانا بنائیں، بریانی بنائیں یا کوئی اچھا کھانا بنائیں جس میں اپنے دیگر اعز و اقارب اور فیملی کو بھی دعوت کریں، تاکہ ہو سکے کہ دسترخوان کے اوپر ایک ساتھ بیٹھ کر ہم اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سا کھانا بنا لیں۔ اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں محبت اور سکون کی فضا قائم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔